بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ اولہ وآخرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام موجود حاضرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت چھوٹی سی دلیل جو ہمارے معاشرے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو پوری بارات میں سب سے محترم اور سب سے آگے اور سب سے اونچا اور سب سے مخصوص دلہن کی ذات کو گنا جاتا ہے۔ اس بارات میں بڑے بڑے معززین بھی ہوتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، صاحب علم لوگ بھی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے افسران بھی ہوتے ہیں۔ غرض کے ہر قسم کے لوگ بارات میں ہوتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود اس دلہا کی حرمت اور اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے، اور اس دلہا کے لیے دلہن کے گھر میں بھی اور دلہا کے رشتہ داروں میں بھی، عزیزوں میں بھی، اقارب میں بھی، دوستوں میں بھی، احبابوں میں بھی بڑے اہتمامات کیے جاتے ہیں۔ یہ اہتمام صرف اس دلہا اور دلہن کے لیے ہے جن کی شادی ہو رہی ہے۔ گھر بھی سجائے جاتے ہیں، لوگوں کو دعوتیں بھی دی جاتی ہیں، غرض کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا اہتمامات کرتے ہیں۔ اسی معاملات کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کی طرف لے چلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے پہچاننا ہے تو اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پہچان لو۔ اگر ہم اسی معاملے کو جناب حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف لے کے جائیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ جن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی میں اللہ جل شانہ نے بھیجنا تھا، اس کے اہتمامات حق تعالیٰ جل شانہ نے بڑے طور طریقے سے بڑی حرمت اور احترام کے ساتھ کیے۔ اس میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بھی ہوئے، اولیاء بھی ہوئے، اللہ کے مخصوص بندے بھی ہوئے، سارے فرشتے بھی ہوئے، جنات بھی ہوئے۔ غرض کے ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے مرتب دی استقبال کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے پہلے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو پیدا فرمایا، اور اس نور کو پیدا کرنے کے بعد جو سب سے پہلی شکل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شکل کو پیدا کرنے کے بعد مختلف مقامات اور مختلف باتیں کی ہیں۔ ایک طرف تو آپ نے قسمیں کھائی ہیں کہ 4 قسمیں کھاتے وقت تین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، جبکہ اس وقت بلد الامین بھی نہیں تھا، اس وقت یہ قسمیں کھائی گئیں، کیونکہ سارا قرآن حکیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا اور پڑھا دیا گیا تھا۔ کیونکہ قرآن حکیم میں کوئی تو سوال کرنے والا تھا کہ کیا یہ جو قرآن حکیم آج دکھایا جا رہا ہے کیا یہ محفوظ رہے گا؟ تو جب جلد شاموں کا جملہ ہے بل ہوا قرآن فی لوح محفوظ، بل کا جملہ وہاں استعمال ہوتا ہے جب کوئی سوال کرنے والا ہو کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، تو جس سے سوال کیا جائے وہ کہتا ہے کیوں نہیں۔ تو جب تک سوال نہ ہو بل کا جملہ استعمال نہیں ہوتا،
لہذا بل ہوا قرآن فی لوح محفوظ، کیوں نہیں، یہ قرآن تو ہمارے پاس لوح محفوظ میں موجود رہے گا، اور بتدریج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ہم آپ کو دیں گے قرآن حکیم۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن شریف مختلف اوقات میں اور مختلف جگہ سے سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو آیت آئی ہے، تو وہ جس طریقے سے قرآن کا نزول ہے، قرآن اس طریقے سے ہمارے پاس نہیں، بلکہ جس طریقے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو فلاں جگہ سے یاد کرو، اس آیت کو فلاں جگہ لکھو، تو مختلف تدابیر کے ساتھ اس قرآن حکیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت مرتب کیا گیا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ فلاں آیت کب اور کہاں کیسے آئی ہے، کہاں سے کے بعد کون سی صورت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، لہٰذا آپ نے ان سب آیات کو خود ترتیب فرما کر اس قرآن کو مرتب فرمایا۔ یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ واحد دنیا میں ایک کتاب ہے، یوں تو 104 سے بجات آسمانوں سے اترے ہیں، مگر قرآن حکیم واحد وہ کتاب ہے اس کائنات میں کہ جس کی حفاظت کا ہر طریقے سے ہم تعالیٰ جل شانہ نے، صاحب کتاب نے، صاحب کلام نے خود اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس میں کوئی تحریف روز اول سے روز آخر تک ناممکن ہے، نہ ہو سکتی ہے، زیر اور زبر کا فرق بھی نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں واحد کتاب ہے جو بے شمار لاکھوں لوگ کہ قلوب میں یہ، دلوں میں یہ، سینوں میں یہ محفوظ ہے، یعنی وہ حافظ قرآن جو، لہذا اس میں کسی قسم کی تحریف نہ اشارت تک ممکن ہے، نہ کنایت تک ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جو صحیح بجات ہیں وہ تو ناپید ہی ہیں، مگر جو 3 اور کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، اس میں بہرحال کچھ رد و بدل حالات اور واقعات کے تحت یا صاحبان علم نے اپنے علم کے تحت اس میں رد و بدل کر لیا ہے، مگر یہاں بات انتہائی غور و فکر کی یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب جو آسمانی کتاب ہے، جو کلام الہی ہے، وہ چاروں کتابیں اللہ کا کلام ہے، آسمانی صحیفہ جات ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا اختلاف ممکن نہیں ہے۔ اللہ آج کچھ فرما دے، کل کچھ کہہ دے، آج کچھ کہہ دے، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ اللہ جل شانہ ہے، اور اس کو کسی بھی جگہ کسی بات کا کوئی اختلاف ان کتابوں میں نہیں ہے۔ جو چیز توریت میں آئی ہے وہ قرآن نے اس کی مخالفت کر دی، یا قرآن میں جو چیز آئی ہے توریت میں اس کی مخالفت کر دی، ایسا نہیں ہے۔ آسمانی کتابوں میں احکامات کا کوئی ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی بھی کتاب کی تصدیق کرنی ہو، چاہے وہ توریت ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، اس کی تصدیق قرآن حکیم سے ہوگی۔ اگر کچھ حالات اور واقعات کسی توریت، انجیل، زبور میں آپ کو معلوم کرنے ہو کہ صحیح کیا حال ہے، تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع ہونا ہوگا، کیونکہ قرآن وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر خانے میں تشریف لانے سے پہلے سب کچھ سمجھایا، اور بتدریج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں پر ترتیب دیا، اور آج اسی حساب سے، اسی طریقے سے ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو یہ بات تو دلیل کو پہنچی کہ ہر کتاب محتاج ہے قرآن حکیم کی۔ قرآن مستند ہے، وہ کتابیں مستند ہیں، جہاں تک کہ ہمارے دین کا اور ہمارے اسلام لانے کا معاملہ ہے، تو ہمیں چاروں کتابوں پر اور تمام صحیح بجات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم جب بھی مسلمان بنتے ہیں تو اس ایمان کے ساتھ کہ چاروں کتابیں صحیح ہیں، اور ان چاروں کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھی تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ اس کائنات میں جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بہت سارے اصول، بہت سارے خصوصیات، بہت سارے خصائل، بہت ساری عادتیں، بہت سارے حسن و جمال کی اور علم کی باتیں
مختلف انبیاء علیہ السلام مختلف اوقات میں لاتے رہے اور بالآخر وہ سب کا سب جمع ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کائنات اور افطار جل شان نے بھی یہ کائنات تخلیق فرمائی اور فرمانے کا ارادہ کیا تھا تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور یہ فرما کر پیدا فرمایا کہ اگر حکم کو پیدا نہ کرتے تو کچھ بھی پیدا نہ کرتے۔ ایک جملہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو ایک کنز تھے، چھپا ہوا خزانہ تھے، جب ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو یہ سب کچھ ہم نے بنا دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا جا رہا ہے۔ تاج کے ایک مقام پر ایک شاید بہت بڑا تختہ بنایا گیا، اس پر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا گیا، اور جب وہ مکمل ہو گیا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس عرش کو، اس تختے کو عرش سے لا کے ملا دیا جائے، لہٰذا اس تختے کو اٹھا کر عرش سے ملحق کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہ عرش کے اوپر رکھ دیا گیا، نہیں، عرش سے ملحق کر دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح جان ڈالی، اور جناب آدم علیہ السلام ہمارے والد محترم لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جناب حق تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اس سجدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس آدم کے لیے سجدہ کرو، یہ آدم فسجدوا الا ابلیس، یہ آدم کے ذات میں، کیونکہ آدم سجدے میں ہے لہذا تم سب بھی سجدے میں گر جاؤ۔ آدم کی تقلید میں لیا آدم کے لیے، اس کی حرمت کے لیے کہ جب میرا بندہ سجدے میں ہے تو تم بھی سجدے میں گر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سجدے کا حکم جب فرمایا تو فرشتوں کو حکم تھا، اور ساری کائنات کا ہر ذرہ ذرہ سجدے میں گر گیا تھا، مگر شیطان نہیں گرا۔ تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری توجہ سے، اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جس قدر حسین اور جمیل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت کہ یوسف علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کا آدھا حسن تھا۔ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کہیں زیادہ، بہت محترم، سب سے زیادہ حسین تھے، تو ایسا نہیں ہے، سب سے زیادہ حسین تو خود حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی پوری توجہ سے بنائے اس کے حسن اور جمال کی کیا بات ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آدم کو میں نے اپنی وجہ پر، اپنی شکل پر بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وجہ پر بنایا، اپنی شکل پر بنایا ہے۔ اس لیے سارا حسن بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت تک رکھا گیا کہ جب اس کو فرشتے دیکھ کے بے ہوش نہ ہو جائیں اور انسان دیکھ کر اس کو غش نہ کھا جائے۔ اس حسن و جمال کے ساتھ افطار جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کائنات کی ہر چیز کا علم بھی عطا فرمایا، اور اس علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام ساری کائناتوں میں سب کے امام بھی قرار دیے گئے، علم کی بنیاد پر۔ اسی لیے ساری کائنات نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز میں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب 57 سال کے جنت میں ہوئے، یہاں جنت کا دو معاملے بھی لیے جاتے ہیں۔ چلو بیشتر جنت کے یہ ہے کہ وہ جنت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جنت نہ کسی گمان پر گزری ہے، نہ کسی آنکھ میں دیکھا ہے، نہ کسی خیال میں سوچا ہے۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کون سی جنت میں تھے؟ کچھ اکابرین کا خیال ہے کہ وہ جنت آسمانوں میں ہے، کچھ اکابرین کا خیال ہے کہ وہ جنت زمین میں ہی ہے۔ میں اس بات سے متفق ہوں کہ وہ جنت زمین میں ہی ہے، کیونکہ اس جنت میں جس جنت کا افطار کے نشانوں ذکر فرماتے ہیں، اس جنت میں بہت ساری باتیں ہیں۔ مثلا یہ کہ وہاں آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس جنت میں آدمی کو نیند یا اونگ نہیں آئے گی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام تو پریشان بھی تھے، آپ نے دعا بھی کی کہ اللہ کوئی تو ایسا ہو جس سے میں بات کروں میں بے چین رہتا ہوں،
کوئی تو ایسا ہو جس سے میرے جسم کو سکون میسر ہو، مجھے راحت ہو۔ اور پھر یہ بھی واضح ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور سو کے جب اٹھے تو اللہ کو انہوں نے اپنے سراہ میں بیٹھا پایا۔ تو اس بات سے ظاہر ہوا کہ وہ جنت نہیں ہے جس جنت میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ وہ جنت کوئی اور تخلیق فرمائی گئی تھی جو ٹھکانہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا۔ بہرحال اب جنت کے معاملے میں ہمارے لوگ حضرت انسان حضرت حوا کو، ہم سب لوگ عورتوں کو خاص طور پر لام تان کا نشانہ بناتے ہیں کہ اماں حوا تھی جن کی وجہ سے ہم جنت سے نکل گئے۔ اس طرح عورتوں کو لام تان نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آدمی کبھی ہنسی مذاق میں کر لے اس کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان کرے، توبہ کرے اپنے رب سے، کیونکہ یہ رب کی سرمائی ہے اور اس کی ہجو کرنے کا ہمیں ہرگز حق نہیں ہے۔ ہم ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو بھی کرتا ہو یا اپنی بیویوں سے کہتا ہو یہ بالکل بدتمیزی ہے، ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اب آپ یہ سن لیجیے۔ اماں حوا کا مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا حوا ہو؟ فرشتے کھڑے دیکھ رہے تھے اور بہت حیران تھے کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں تم حوا ہو، اور پوچھا حوا سے کہ تم کیوں پیدا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا آپ کی راحت کے لیے پیدا ہوئی، تاکہ آپ کو راحت ہو۔ کیونکہ جو خیال حضرت آدم علیہ السلام کو آتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اس لیے حوا کو پیدا کیا گیا، پھر آپ کا ان سے نکاح ہوا گیا۔ اب نکاح اور اس کے بارے میں بھی مختلف رائے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کی وجہ سے جیسے اللہ نہ کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اماں حوا کو چھیڑ دیا، تو ایسا نہیں تھا، وہ تو ان کی بیوی تھیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک درخت کی طرف اشارہ فرما کر کہا تھا کہ لا تقربوا الشجرة فتكونوا من الظالمین، اس درخت کی طرف نہیں جانا، اگر تم اس درخت کی طرف جاؤ گے تو اپنے اوپر ظالمین ظلم کرنے والے لوگوں میں شمار ہو گئے۔ وہ درخت کیسا تھا؟ بہت ساری روایتوں میں کہتے ہیں کہ وہ انگور کا درخت تھا، انگور کھا گیا تھا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ زیتون کھا گیا تھا۔ کچھ بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ایسا تھا جس کے کھانے سے آدمی ناپاک ہو جاتا تھا۔ یہ سب باتیں کہنے کی ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ انگور جنت میں وہ درخت کیوں ہوگا کہ جس کے کھانے سے آدمی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا؟ یہ سب نہیں تھا، بلکہ بات کیا تھی وہ سنیے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ٹہل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، ہے جبرائیل جب میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا، پہلی دفعہ جب میں نے سجدہ کیا تھا عرش پر، جب میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو ایک تو اللہ جل شانہ کا نام لکھا تھا اور ایک نام محمد لکھا ہوا تھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آدم یہ آپ کی اولادوں میں سے ایک بہت محترم شخصیت ہیں اور اس قدر محترم ہے کہ وہ خدا کے محبوب ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں پیدا نہ فرماتا تو آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا، یہ کچھ بھی نہیں پیدا کرنا تھا۔ یہ وہ محمد مصطفیٰ ہیں جو آپ کی اولاد میں ہیں۔ تو بشریت کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت آدم کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا محترم شخصیت میری اولاد نے پیدا کیا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ یہ وسوسہ دل میں پیدا ہو گیا، بشریت تھی۔ حق تعالیٰ جل شانہ کو اس وسوسے پر غصہ آیا اور اللہ جل شانہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل آدم کے دل کے جس حصے میں یہ وسوسہ آیا ہے اس دل کے اس حصے کو کاٹ کے پھینکے ورنہ تو میں اس کو برباد اور تباہ کر دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اس حصے کو جس میں وسوسہ آیا تھا وہ کاٹ کر جنت میں ایک طرف پھینک دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں سے ایک درخت موڑ آیا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کا جو وہ درخت ہے اس درخت اس قدر نرم اور نازک ہے، میٹھا شہد سے بھی زیادہ ہے اور مکھن سے زیادہ نرم اور نازک بھی ہے، جو نہ زیتون ہو سکتا ہے، نہ انگور ہو سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا اور درخت۔ اس درخت کی تعریف ہو رہی ہے جو جنت میں ہے، جس کے
طرف جانے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، تو وہ دل کا ٹکڑا جس میں وسوسہ پیدا ہو گیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دلانے کے خلاف، اللہ مجھے معاف کرے میں جملہ بول رہا ہوں، اس سے ایک درخت مول گیا، اس کا تنا چاندی کا ہے، پتے اس کے سونے کے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی ہیرے جواہرات ہیں وہ ہیرے جواہرات اس درخت کا پھل ہے، بہت حسین جمیل وہ پھل ہے، اس پھل کی طرف اس نے کیا نام شیطان نے اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، مگر دونوں کو بہکایا اور دونوں کو قسم کھا کر بہکایا۔ قسم یہ کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو آپ فرشتوں جیسے ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، محترم ہو جائیں گے، ہمیشہ آپ قائم و دائم رہیں گے، موت واقع نہیں ہونی۔ تو یہ بات اس نے قسم کھا گئی کہ میں کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تو اللہ کے نام پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہ کھا لیا تھا، اور جب وہ کھا لیا تو حضرت آدم علیہ السلام، اس سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم وہ کوئی لباس پہنتے تھے جو برہنہ ہو گئے، نہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جسموں کو ایک نور گھیرے رکھتا تھا جس سے ان کے جسم کی نشو و نما چھپی رہتی تھی، وہ نہ خود دیکھ سکتے تھے نہ کوئی دوسرا دیکھ سکتا تھا، ایک روشنی تھی۔ وہ جب پھل کھایا وہ روشنی ختم ہو گئی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو برہنہ دیکھا تو انہوں نے ایک طرف بھاگنے کے لیے بھاگے تاکہ کہیں چھپے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اب تو اپنے رب سے بھاگ کے کہاں جائے گا، کہ ہم سے بھاگ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ تجھ سے نہیں بھاگ رہا ہوں، بلکہ میں برہنہ ہو گیا ہوں، ننگا ہو گیا ہوں، اس لیے میں تجھ سے چھپنے کے لیے بھاگ رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے آ رہی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اما حوا کو اس دانے خانے میں بھیج دیا۔ اترنے کا جملہ ہے، کسی مقام سے اترنے کا، کیونکہ کسی حدیث اور کسی قرآن میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام آسمانوں پہ تھے، اور جہاں تک حکم ہے سجدے کے بعد عرش الہی کے قریب جب سجدہ ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، اور اس کے بعد شیطان کو جب وہاں سے رجیم کر دیا گیا، دودگار کے مردود کر کے بھیج دیا گیا، تو اس کو آسمانوں پر جانے کا اختیار نہیں رہا، وہ جا بھی نہیں سکتا، کوئی جن آسمانوں پہ نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ہم نے چراغوں جیسے چراغ بنائے ہیں، ستارے جو ہیں یہ شیطانوں کو بھگانے کے لیے بنائے، ان سے مارا جاتا ہے۔ حدیث شریف آتا ہے جب شیطان کوئی آسمان کی طرف جانا چاہتا ہے، کوئی جن، تو وہ ستارہ ٹوٹ کے اس کو رکھتا ہے، اس سے وہ جرم صافی تری میں زمین کے گر جاتا ہے۔ تو جب وہ اس سے بات ظاہر ہوئی کہ وہ جنت نہیں ہے جو آسمانوں پہ ہے، جنت زمین میں ہی بنائی گئی تھی، اسی زمین میں جنت اس سے کیا نام اس کو جانے سے شیطان کو روک دیا، اور آسمانوں میں تو وہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔ جب وہ مردود ہو گیا تو مردود ہونے کے بعد اب وہ آسمانوں میں کیسے جائے گا اور کیسے جنت میں جا کے حضرت اما حوا یا آدم کو بڑھ جائے گا؟ تو وہ جنت زمین ہی پر ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں جنت بھی زمین پہ ہے۔ دوزخ بھی جب مرتا ہے انسان تو اس کی قبر میں اس کا کہتے ہیں کنیکشن لگا دیا جاتا ہے، کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جو بھی کہتے ہیں۔ اگر گنہگار ہے تو جہنم سے کانٹریکٹ مل جاتا ہے، اور اگر جنتی ہے نیک کام کرتا ہے تو جنت سے اس کی خبر ملتی ہے۔ وہ جنت دنیا میں ہے جو ہم سے مخفی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نام پر، شیطان نے اللہ کے نام پر گمراہ کیا اور دونوں ہوئے۔ ہاں اس پھل کے کھانے میں پہلے اما حوا نے کھایا، بعد میں حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اور تو ہم نام تام کرتے ہیں ان کی وجہ سے تو ہم جنت سے نکلے گئے، ان کی وجہ نہ، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نام پر گمراہ کر دیا اس بدبخت نے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس جہان میں آنے کے بعد 140 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے، اپنی خطاؤں کی معافی چاہتے رہے۔ بالآخر ایک روز خیال ہوا، اور خیال یہ ہوا جب جنت میں بھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے
کھینچ تان کے جنت سے باہر نکال رہے تھے، تو اس وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ وہ جو جناب محمد ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں اللہ تو اس کو میری خطا کو معاف فرما دے. تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ فرشتوں اب میرے آدم کی ذات احترام سے پیش آؤ، کیونکہ اس نے اس ذات کی بلائی کا نام لیا ہے جو ہمارا محبوب ہے. اور جب دنیا میں آپ تشریف لائے، یہاں بھی آ کر آپ نے غور کیا 140 سال کے بعد جب خطائیں معاف نہیں ہو رہی تھی تو آپ کو خیال ہوا کہ میں نے جنت میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی غلامی دیا کہ میرے ساتھ فرشتوں نے ہمدردی برتی تھی. پھر آپ نے وہی اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی چاہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر آپ کو نجات کا مژدہ سنایا. تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بے شمار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. حضرت اس میں آپ کے صاحبزادے جو بڑے تھے، ایک جو ہم واقعہ ہم سنتے ہیں حابیل اور قابیل کا، تو حابیل اور قابیل کے آپس کے جھگڑے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. وہ یوں کیا تھا، ایک تو دونوں کی بہنوں کا سلسلہ تھا، تو دونوں نے اپنی اس زمانے میں دستور تھا کہ اللہ کو کچھ قربانی نظر کیا کرتے تھے. تو حابیل حضرت حابیل نے ایک مینڈا اللہ کے نام کر دیا، اور حضرت جو قابل تھے انہوں نے کچھ مال و دولت ایک طرف رکھا اور جس جگہ لے گیا اور دعا کی کہ اللہ یہ ہمارا تحفہ، یہ ہمارا ہدیہ قبول فرما لیجیے. تو آسمان سے ایک آگ آئی اور وہ آگ مینڈا اٹھا کے لے گئی. اس کی جو قابل کی قربانی تھی وہ قبول نہیں کی گئی، کیونکہ جب ایسا ہی دستور تھا اس زمانے میں کہ آسمان سے کوئی آگ آتی تھی اور وہ جس چیز کو لے جاتی تھی سمجھو اللہ تعالیٰ نے یہ نظر قبول کر لی. قابل کو غصہ آیا، اس نے یہ سوچ کے کہ میرے بھائی کی تو یہ جو ہے توبہ جو ہے یہ بھی قبول ہو جائے، میں یہ بھی قبول ہوا، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب یہاں خیال رکھیے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو اللہ کے نام پہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تیرا اس مسئلے میں کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کو پورا کیجئے، آپ اپنے بیٹوں کو صابرین اور شاکرین میں سے پائیں گے. لہذا آپ اس جنت کی طرف لے جا رہے تھے، شیطان نے آپ کو برگلایا بھی، جہاں ہم حاجی لوگ پتھر مارتے ہیں جا کے 3 شیطانوں کو، ان 3 جگہ شیطان نے برگلایا بھی. مگر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ کہنے کا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، ایسا نہ ہو کہ میری شکل دیکھ کر اور آپ کے ہاتھ کانپنے لگے اور آپ اپنے رب کو فرمان کو پورا نہ کر سکے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی باندھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیری تو قرآن حکیم میں الفاظ ہے کہ ایک چاندی کی ایک لیر بیچ میں آ گئی جس سے وہ چھری ان کی گردن پر نہیں چل سکی. اور اس کے بدلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آنکھ کھلی تو مینڈا کٹا ہوا تھا، نہیں، جب آنکھ کھول کے دیکھا کہ چھری نہیں چل رہی تو آپ نے آنکھ کھول کے دیکھا کہ کیوں نہیں چل رہی، تو آواز آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ ابراہیم بہت مشکل تمہارا امتحان تھا جس میں تم اور تمہارا بیٹا کامیاب ہو گئے. اب تم نے قربانی تو کرنی ہے، جو سامنے مینڈا کھڑا ہوا ہے اس مینڈے کو ذبح کرو. پتہ یہ چلا کہ یہ مینڈا وہی مینڈا تھا جو حضرت حابیل نے اللہ تعالیٰ کو نظر کیا. لیکن تعلق کہاں سے کہاں کس طرح بن رہا ہے. یہ مینڈا وہی مینڈا تھا جو حضرت حابیل نے اللہ تعالیٰ کو نظر کیا تھا اور آسمانوں پر اٹھا دیا گیا تھا. آج دوبارہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی جان کا صدقہ دیا جا رہا ہے، وہی مینڈا.
تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قربانی کو جس سے ادا کیا ہے، اس پر ساری کائنات ہمارے سامنے ہے۔ سب لوگ اس بات کو بہت اچھی طرح بیان کرتے ہیں، میرے پاس اس کے الفاظ نہیں ہیں۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں وہ چاروں نبی بھی آئے جن کے اوپر توریت، انجیل، زبور اتری۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو، چاہے وہ کسی بھی مقام پر تھے، ان کو القابات تو دیے، اپنے سے ان کے ذاتی تعلقات کو تو بحال کیا۔ کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی نوح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، تو یہ سارے خطابات تو دیے، مگر ہر نبی کو اللہ جل شانہ نے اس کے نام سے پکارا۔ یا آدم، یا نوح، یا شیش، یا ابراہیم، یا اسحاق، یا اسماعیل، سب کو ناموں سے پکارا ہے۔ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی القاب آداب کی طرح نہیں، نام سے پکارا ہے، سوائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا آپ کو ایکسیلنسی کہہ کے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ جب بھی محمد مصطفیٰ کا نام لینا چاہا اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ انتہائی تکریم اور احترام کے ساتھ پکارا، مگر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے کسی بھی نبی کو اس احترام سے نہیں پکارا۔ اور آج کمال کی بات ہے کہ ساری دنیا میں جو انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، جو داؤد علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، وہ داؤد کو ڈیوڈ کہتے ہیں، کوئی القاب آداب نہیں لگاتے ان کے ساتھ، وہ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ اور جناب جو حضرت عیسیٰ موسیٰ کو مانتے ہیں وہ یوسف مسیح کہتے ہیں، مسیح یوسف، یعنی ان کی امتیں بھی، جو امتوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ایک غلط کہانی ہے، مگر آج ان کی تمام امتیں اپنے نبیوں کو صحیح طریقے سے ان ریسپیکٹ نہیں پکارتے۔ عجیب سی بات ہے، اور جو ان لوگوں کو بھی سوچنے کی ہے جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آسمان کی کوئی کتاب ایک دوسرے کے خلاف ایک مختلف اس میں اختلاف ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ایک معنی کا بیچنے والا ہے، اور ان سب کی تصدیق اس کتاب سے ہوگی کہ جس کو حضرت خود بھیجنے والا کر رہا ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یا کہتے پکارا، محمد مصطفیٰ کو یا کہنے میں پکارنے کے لیے بھی منع فرمایا کہ ایسا اصحاب خبردار، ہمارے حبیب کو یا محمد کہتے مت پکارنا، ان کے دروازے کی کنڈی نہیں بجانا۔ ہمارے نبی اگر آرام کر رہے ہو تم یا محمد کہہ کے پکارو، وہ باہر آئیں گے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اصحاب کو یہ حکم تھا کہ آپ دروازے کے باہر انتظار کریں، اور بہت بہت لوگ یہاں صبح سے شام تک انتظار کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائیں گے تو ہم کچھ عرض کریں گے، کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا تھا نہ کنڈی بجاؤ نہ یا محمد کہہ کر پکارو، کیونکہ خود اللہ جل شانہ نے پکارا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے لوگ اپنے نبیوں کو بس ایک نام سے پکارتے ہیں اپنے حساب سے، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ دلہائے نہیں ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شان گرامی ہے کہ جب بھی محمد مصطفیٰ کا نام لینا ہو تو اللہم صلی پہلے کہو، اور اگر نام اس میں گرامی محمد کی سماعتوں پر آ جائے تو ہم سب پر واجب ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ محمد کا نام دو تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے، محمد کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ کتنا احترام ہے ان محترم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ان سارے نبیوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں ان نبیوں پر مجھے فوقیت نہ دو کہ وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام انبیاء علیہ السلام پر دل و جان سے قربان اور ان پر ایمان لاتی ہے۔ کسی ایک نبی پر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو سمجھو محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لائے۔ کس کی امت؟ محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسروں کی
امتوں کا حال یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے دشمن، تسلیم ہی نہیں کرتے، دوسرے کو مانتے نہیں، دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے ساری کوششیں کرتے ہیں، مگر بے سود۔ اگر کسی کے پاس کوئی بہت بڑے بڑے دنیا میں ساری دنیا سے مخاطب ہوں، ہے کسی کے پاس کوئی دلیل کہ محمد مصطفیٰ سے کوئی بڑا نبی ہے؟ اللہ کے فرمان کے تحت، کتابوں کے احکامات کے تحت، دنیا اور حالات کے واقعات کے تحت محمد مصطفیٰ سے بڑا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انبیاء علیہ السلام میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور ہم جب بھی ان کا نام لیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا جملہ ضرور بولیں گے۔ محمد مصطفیٰ کی امت کا حال یہ ہے کہ جب بھی کسی نبی کا نام لیتی ہے تو ان ریسپیکٹ لیتی ہے، عزت سے لیتی ہے، احترام سے لیتی ہے، دعا ساتھ لگا کر کرتی ہے کہ نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، علیہ السلام کا اللہ کا ان پر سلام ہو، اللہ کا سلام ہو ان پر۔ اس ریسپیکٹ کے ساتھ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کا نام لیتی ہے، اور جب وہ محمد مصطفیٰ کا نام لے تو اس کی حجو کرتے ہیں، تو حجو کرنے والے برے ہوتے ہیں، یہ جس کی حجو کی جائے وہ برا ہوتا ہے۔ حجو کرنے والے، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی سے بولنے والے، دوسروں کے ساتھ برائی سے بولنے والے، برائیاں ڈھونڈنے والے سب میں برے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یا ایھا النبی یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، نام لینے سے منع کر دیا ان کے اصحاب کو۔ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عاجزی عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، اور ان کی امت کو یہ حکم ہے کہ ہر نبی پر ایمان لاؤ، اگر کسی ایک نبی پر ایمان نہیں لائے تو سمجھو مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم جن کی کتاب کوئی تحریف نہیں ہے، نہ اشارت نہ کنایت، یہ کتاب کسی کی دشمن نہیں ہے، یہ کتاب ہر کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے تکریم کے ساتھ ان کا بیان کر رہی ہے۔ یہ کتاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اس کتاب کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پیدا فرمایا گیا۔ قرآن کے لیے انسان کو نہیں، انسان کے لیے کتاب کو بنایا گیا۔ اور پھر اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں آج یہ ہو گیا، آج یہ ہوگا، کہیں سنا کہ آدم علیہ السلام کے خلاف کوئی ہے، کہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی ہے، کہیں سنا کہ داؤد علیہ السلام کے خلاف کسی نے بدتمیزی کی ہو، کہیں سنا بدتمیزی تو وہ کرتے ہیں جو خود بدتمیز ہوتے ہیں، مگر محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نبی محترم، ان کے کی ہوئی دی ہوئی کتاب جو معجزہ ہے وہ محترم، وہ کتاب دنیا کے تقریباً 50 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کتاب کے حافظ ہیں اور انشاءاللہ ہوتے جائیں گے۔ اور وہ اس نبی کی امت جن کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے، یہ امت مسلمہ کسی کو برا کہتی ہے، کسی کو کوئی کہیں ثابت تو کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے پچھلی ایک بڑی محفل میں انگریزی کا جملہ بولا تھا کہ انکار کرنا، کسی چیز کو تسلیم نہ، حقیقت کو تسلیم نہ کرنا سب سے بڑی بزدلی بھی ہے، بے وقوفی بھی ہے، ذلالت بھی ہے، کمینہ پن بھی ہے۔ آپ حقیقتوں سے انکار کر جائیں، کس بنیاد پر؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری کائنات محمد مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، اور سارے نبی محمد مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں۔ ہر نبی نے تصدیق کی ہے محمد مصطفیٰ کی، محمد مصطفیٰ نے ہر نبی کو اپنا کہا ہے جو بڑے بھائی ہیں۔ محمد مصطفیٰ کا کوئی ماننے والا مسلمان کسی نبی کی شان میں گستاخی کا سوچ ہی نہیں سکتا، مگر آفرین ہیں ان امتوں پر جو محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں۔ اسی لیے جلن اور حسد اور کوڑن ہے ہر قسم کی تقریب کاریاں محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کسی چیز سے ثابت تو کر دو، کسی چیز سے کہیں ثابت تو کرو
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محترم نہیں، جو کتاب دی اس کے مقابلے کی کوئی کتاب ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم ہفتہ جل شانوں کا شکر کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک نسبت ہے ملامتیہ، تصوف میں بزرگوں کے یہاں ایک نسبت ہے ملامتیہ۔ یہ بات سوال پیدا ہوگا کہ حضور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ایک بات بتا دوں، کام کی بات ہے۔ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ دولت مند ہو جاؤ، عزت دار ہو جاؤ، تو اپنے حاصل پیدا کر لو۔ جب آپ سے کوئی حسد کرے گا تو جو حسد کرے گا اس کی قسمت کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دینے لگے گا۔ یہ ایک نظام قدرت ہے، یہ ہے ملامتیہ نسبت۔ یہ ہندوستان میں صرف کچھ اولیاء اکرام کے ساتھ ہے کہ انہیں تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، پھر بھی انہیں برا بھلا کہتے ہیں، کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہ ہے ملامتیہ نسبت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساری مخلوق تمام انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب یہ سب تم کو اس طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں تم کو جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح تم کو پہچانتے ہیں، مگر یہ مانیں گے نہیں۔ یہ ماں اور آج بھی نہیں مانتے۔ بھائی نہیں مان لو، نہ مان لو، لیکن بدبختو کہیں عقل کا دامن تو ہو، تو بہت تم پڑھے لکھے بڑے سمجھدار ہو، دنیا میں اسکول میں سارے اچھے کام کرتے جا رہے، سب کچھ کر، بھائی ہماری خدمت کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں، مگر علم ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو جو تمہیں کسی ایک دن شرمندہ ہونا پڑے؟ کہتے ہیں دشمنی جم کر کرو، پر اتنا احساس رہے جب کبھی ہم ایک ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ تو وہ حرکتیں کر رہے ہو جب سامنے ہوگا تو شرمندگی ہوگی محمد مصطفیٰ کی امت کے ساتھ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا کہ ہم سب کی عزت کریں۔ عزت دار آدمی عزت کرتا ہے۔ کبھی تمہیں ملامتیہ نسبت کی بات کراتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامتیہ کی نسبت یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جانتے بوجھتے نہیں مانیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا کہ جو سرکار کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کے 1000 درجے بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ملامتیہ جو ہم نے بھی ہے، امت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار برائی کرتے ہو، تم اپنا نام خراب کرتے ہو، ہم کسی کی برائی کریں گے، ہمارے اچھے ہم اس کا نام میں چلے جائیں گے، اس کے گناہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ اسلام بھی ہے کہ ہم جب کسی کی برائی کرتے ہیں تو ہماری اچھائیاں اس کے پاس، اس کی برائیاں ہمارے پاس بھی جاتی ہیں، مگر ہم کرتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے اور برائیاں چغلیاں غیبت کرنے میں۔ جب تک ہم چغلی اور غیبت نہیں کرتے، میرے بھائی وہ جب کھانے کہیں اکثر دعوتوں میں زیادہ کھا لیتے تھے تو مجھ سے کہتے ہیں آیا شیخ بھی کسی کی برائی کرنے میں کھانے ہضم ہو جائے، اور یہ صحیح بھی ہے۔ جب تو سو جاؤ، کھانا کھاتی ہے کسی کی 5 منٹ برائی کر لو، 5 منٹ بعد یہ کہو یار کچھ کھانے کو تو لاؤ۔ تو برائیاں کرنے سے تو ہمارا معدہ صحیح رہتا ہے۔ یہ پھٹکار ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بری بات سے اپنی امانت میں حفاظت کرے۔ مگر یہ نسبت ملامتیہ کو ہم جانتے ہیں کہ ہم اگر کسی کی برائی کریں گے تو اس کا ادوار ہم پر ہوگا، ہماری نہیں کہ اس کے پاس چلے جائیں گے، ہم کسی مصیبت میں جائیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیوں ہے یہ عقیدہ ہمارا؟ کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ کی امت میں ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کی ملامتیہ نسبت ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ کسی نبی کو کسی کو برا بھلا کہتے دیکھا یا اولیاء اکرام میں سے کسی کو کہتے دیکھا؟ چند ایک ہے جو ان کے پیچھے جان پڑ کے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ راز پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہے کہ جن کا نام یا محمد کہنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بدتمیزی ہے۔ ہم باہر کھڑے ہو کے اپنے ابا کو پکار سکتے ہیں؟
جب ہم اپنے باپ کو نہیں پکار سکتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پکاریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب وہ محمد مصطفیٰ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ جبرائیل اولو العزم فرشتہ جو سب سے پہلے پیدا ہوا اس کو بھیج کے بلا رہا ہے، فرماتا ہے ان کی قدموں میں اپنے ہونٹوں سے بوسہ دینا، اس ٹھنڈک سے وہ اٹھے تو ہمارا سلام کہنا۔ واہ! اور جب بارگاہ الہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اس کرسی پر جو اللہ کی کرسی ہے، مگر جب اللہ میں خود نہیں بیٹھ سکتے، خود ہی فرماتے نہ ہم سما سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ ہم نظر آ سکتے ہیں کسی چیز میں نہیں، تو وہ کرسی بنائی کس کے لیے؟ وہ شاندار کرسی اپنے محبوب کے لیے بنائی، وہ عرش کو سجایا اپنے محبوب کے لیے سجایا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا محبوب کے لیے بنایا، اپنے لیے تو اپنا محبوب بنایا۔ اب سن لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی شکل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام میں یہ فرق تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں کچھ سفید بال آ گئے تھے، پریشان ہو کے کہا کہ اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری طرف سے اعزاز ہے، بزرگی ہے، پڑھائی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے ساری داڑھی کو سفید ہی کر دے، پڑھائی تو پوری داڑھی سفید ہو گئی تھی۔ تو باپ بیٹوں میں صرف داڑھی کا فرق تھا، پہلے لوگ حضرت ابراہیم کو اسماعیل کہہ کے پکارتے تھے، اسماعیل کو ابراہیم کہہ کے پکارتے تھے، مگر اس کے بعد سے یہ ہو گیا کہ سفید داڑھی والے ابا ہیں اور کالی داڑھی والے بیٹے صاحب ہیں۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم شبیہ تھے، ایک جیسی شکل کے تھے، اور ان شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری وجہ ہم نے اپنی شکل پر بنایا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی شبیہ کے تھے، آپ نے خود ہی فرمایا کہ اسماعیل میرے دادو جو تھے میں انہی کی شکل پر ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حق تعالی جل شان ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی کو اس حد تک رکھا کہ جب اس بارگاہ میں پہنچے، اس کرسی پر بیٹھے تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم ہر نماز میں تازہ کرتے ہیں اس بات کو کہ جس محمد مصطفیٰ کو اللہ خود سلام کرتا ہو، ایکسیلنسی کہہ کے، عزت نام کہتے، حرمت نام کہتے، جس محمد مصطفیٰ کی ہر حرکت پر کہ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، کچھ مطمئن ہو گئے تو یا ایھا المزمل اور مدثر کے جملے کہا جا رہے ہوں، ایھا ایکسیلنسی کے جملے میں استعمال ہوتا ہے۔ اے محترم المقام، میرے حبیب ہے چادر اوڑھنے والے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بڑے پیار سے پکارا تھا، یا ابو تراب۔ آپ سب پوچھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، مٹی کے تو مٹی کے نہیں، ابو تراب۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی کمر پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس لیے اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب نہیں، تراب کہتے ہیں بکری کے بچے کو، تراب مٹی کو بھی کہتے ہیں، تراب بکری کے بچے کو کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بکری کا بچہ بہت اچھا لگتا تھا، ایک بکری کا بچہ جاؤ تو اسے پکڑ کے پیار کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو یا ابو تراب کہہ کے پکارا۔ جیسے ابو ہریرہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بہت ساری احادیث ان سے منقول ہے، ان کو ابو ہریرہ کہتے ہیں کیونکہ وہ بلیاں بہت پالتے ہیں، بلیاں بہت اچھی لگتی تھی، آپ نے ان کا نام ابو ہریرہ کر دیا۔ تو اسی طریقے سے تعالیٰ جل شانہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکات اور سکنات اور نوقل محل کے حساب سے جب بھی پکارا مگر پکارا احترام کے ساتھ ایھا کہتے، اور باقیوں کو منع کر دیا کہ میرے محبوب کو تنگ کرو۔ ان محمد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں ہم، جن کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب ہم آپ کو، آپ کا رب آپ کو اس وقت تک عطا کرتا رہے گا جب تک کہ آپ اپنے رب سے راضی نہ ہو جائیں۔ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رضا کیا ہے؟
ان کی رضا کیا ہے، کیا چاہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں تو بس ایک ہی بات سنائی دی ہے کہ اپنی امت کی بخشش چاہتے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ بیت اللہ میں تشریف لاتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام رکن یمنی سے لے کے سنگ اسود کے درمیان جہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھا جاتا ہے، آپ نے دعا کی ہے اللہ میری امت کے ظالموں کو بخش دیجئے۔ اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں کرتے۔ آپ سنگ اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دے کر آپ نے کہا اللہ میری امت کے ظالموں کو بخش دیجئے۔ ظالموں کی طرح کی جو ظلم کرتے ہیں میری امت پر، آپ ان کو بخش دیجئے کہ جو مظلوم ہے اس کو اپنے پاس سے اس کی جزا دے دیجئے، اور ظلم کرنے والے کو رحمت سے بخش دیجئے۔ سنگ اسود پر بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہم آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ سنگ اسود اور باب رحمت جو ہے اس کے درمیان کبھی علاقہ ہے جہاں پولیس والا کھڑا رہتا ہے، اس مقام کو کہتے ہیں ملتزم، اور کہتے ہیں کہ ملتزم کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہاں آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنی امت کے لیے، آواز آئی کہ ہم تمہاری دعا قبول نہیں کرتے۔ آپ باب رحمت پہ آگے کہ اللہ یہ تو تیری رحمت کا دروازہ ہے، اس رحمت کے دروازے کی وجہ سے اس محمد کی پکار کو سن لے اور اس کی امت کے ظالموں کو بخش دے۔ آواز آئی کہ ہم تمہاری دعا کو قبول نہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت سے بہت پیار کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کتنے بے تاب تھے کہ اللہ اپنے محبوب کی بات تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو محبوب ہے اللہ کے، مگر محمد مصطفیٰ کو محبوب ہے ان کی امت، کہ اللہ میرے امت کے ظالموں کو بخش دیجئے۔ باب رحمت سے بھی منع ہو گئے، مقام ابراہیم پر تشریف لائے، وہاں بھی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی حضرت محمد مصطفیٰ کو منع کر دیا کہ محمد ہم تمہاری اس بات کو قبول نہیں کرتے، ہم تمہاری اس دعا کو قبول نہیں کرتے۔ آپ آخر میں حتیم میں آ گئے، میزاب رحمت کے نیچے جہاں وہ پرنالا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے سینوں کو بیت اللہ سے لگا دیا۔ اس زمانے کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی گڑگڑاہٹ کی آواز آتی، کیا قصاص کا آنا اور جانا دونوں لوگ سنتے تھے۔ سینے میں گڑگڑ جیسے چکی کے دو پارٹ چلتے ہیں، گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ جب ہم بہت کبھی غمزدہ ہو جاتے ہیں تو سینے سے آدمی دل کی دہلیوں سے رونے لگتا ہے۔ جب کبھی آپ لوگوں نے بیٹی رخصت کی ہوگی تو باپ کو اندازہ ہوتا ہے، جس نے بیٹی رخصت کی ہے وہ باپ جانتا ہے کہ اس کی دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل یہ کیفیت تھی کہ آپ سینے کو بیت اللہ سے لگا کر گڑگڑا رہے تھے، سانس کا آنا اور جانا پتہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ کہ بلبلا رہے تھے، تڑپ رہے تھے، آپ ہاتھوں کو اوپر اٹھایا ہوا تھا کہ اللہ کا تیری دربار سے محمد خالی ہاتھ چلا گیا تو پھر کون تیری بارگاہ میں آئے۔ محمد مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ہم تمہاری اس کیفیت کو دیکھ کر ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہاری دعا کو قبول کریں۔ جاؤ آج سے ہم نے تمہاری امت کے ظالموں کو بخش دیا ہے، اور اس طرح بخش دیا ہے کہ جس پر ظلم کریں گے اس کو ہم اپنے پاس سے جزائے خیر دیں گے، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کو ہم اپنی رحمت سے بخش دیں گے۔ اے میرے حبیب ہم آپ کی دعا کو قبول کرنے والے نہیں تھے، مگر ہمارے محبوب کا دل ہم دکھا بھی نہیں سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں بات بتانے کی دو مقصد ہیں۔ ایک تو مقصد یہ کہ جب بھی آپ بیت اللہ میں جائیں
تو میزان رحمت پر جا کے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں کہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اور سینے کو دل کو بیت اللہ سے لگا کر یہ سوچ لیں کہ میرے آقا کی دعا یہاں قبول ہوئی تھی تو میرے لیے ہو، کیونکہ انہوں نے میرے لیے دعا کی تھی تو میری دعا ان کے حق میں کیوں نہیں، ان کے سفر میں کیوں نہیں قبول ہونے کی؟ تو یہ بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ان محمد مصطفیٰ جنہوں نے اپنی جان کو ہلکان کر کر اللہ تعالیٰ سے ہمارے امت کے ظالموں کو بخشوا دیا، ان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو اگر ہم خواب میں دیکھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں ہی دیکھا، ان کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کس قدر رحم کرم اور فضل ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے کہا جس نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا وہ جنت اس پر واجب ہو گئی، دوزخ حرام ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد جب آپ پردہ فرما جائیں گے پھر کہاں؟ ہاں جس شخص نے میرے روضے کو دیکھا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ جس نے میرے روزے کو دیکھا اس نے سمجھے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بے شمار دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو یہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے، آج بھی بے شمار لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانے جائے، اللہ تعالیٰ وہاں کی آپ کی سب کے قسمتوں میں لکھ دے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا اس کو جنت واجب ہو گئی۔ میرے عزیز حبیب بھائیو، ان محمد مصطفیٰ کا اگر ہم کو خواب میں خیال میں دیدار ہو جائے تو ہم سے زیادہ محترم کون ہے؟ دنیا میں قسم کھا کے کہہ سکتے کہ ہم جنتی ہیں، کیونکہ فرمان رسالت امام حرف آخر ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان الہی ہے۔ اللہ ہی بولتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی زبان میں بولتا ہے۔ حضور نے جو فرماتے سمجھے دلیل ہو گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، جو حرام ہو گئی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا کیا احسان کیے ہیں۔ خدا کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ کو ہمیں دے دیا، ان کی امت میں محمد مصطفیٰ کی امت پر پیدا کر دیا۔ اگر وہ دوسرے نبی کے ماننے والے لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ محمد مصطفیٰ کی شان گرامی کیا ہے، تھوڑی سی بھی اللہ ان کو ہدایت اور عقل دے تو ایک لمحہ بھی ایک لمحہ گزارے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اب ہم کو توفیق دے حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر اقرار کرنے کی، اعلان کرنے کی توفیق عطا۔ اور جو ہم نے مسلمان بھائی ہیں، ہم جو مسلمان، ہم نے بھی بہت سارے اختلافات ہیں، اللہ تعالیٰ ان اختلافات کو دور فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں دو ہی اختلاف ہیں نا، ایک کہتے ہیں اول نمبر پہ اللہ ہے، دوسرے نمبر پہ سرکار ہے، کچھ کہتے ہیں پہلے نمبر پہ سرکار ہے، دوسرے بات یہ کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے اس سے محمد مصطفیٰ پیار کرتے ہیں، جو محمد مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ برا کون ہے اس میں؟ کیوں لڑ رہے ہو؟ کیوں لڑ رہے بلا کے خام خواہ؟ ہمارے آقا تو پہلے ہی بہت دشمن ہے، ہم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے وجہ جھگڑے کی بنا دیا؟ نہیں، ہمارے آقا ہے اور ان کی شان گرامی یہ ہے جو میں آخری بات بولنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں تصوف میں بھی کہتے ہیں فلاں کی شیخ ہو جاؤ، فلاں کی رسول ہوگا۔ سالک، ایک سالک کا جو مقام ہے، اولیاء اللہ کا جو ابتدائی مقام ہے، ریاضت و مجاہدات جب ہوتے ہیں تصوف میں، کہتے ہیں فلاں کی شیخ ہو تو فلاں کی رسول ہوگا، پھر فلاں کی رسول ہوگا تو فلاں کی اللہ ہوگا، 3 درجے ہیں۔ ہمارا جو پیر ہے
جس کو ہم نے پیر بنایا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نہ کہ دنیا کے لیے کہ پیر صاحب سے دعا کرا لی نوکری مل جائے گی، پیر صاحب سے دعا کرا لی شادی ہو جائے گی، یہ سب ڈرامے تھا۔ اگر اللہ چاہیے ہے تو اللہ کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑو، پھر اللہ تک آپ پہنچو گے، مگر اللہ تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ بتایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پہلے تمام کی شیخ ہو، پھر تمام کی رسول ہو گئے، پھر تمام کی اللہ ہوگا۔ اس طریقے سے ہم کو چاہیے، یہ اصول ہے تصور کا، یہ کہنا چاہیے کہ محبت کی راہوں کا شریعت بھی یہی ہے اور طریقت بھی یہی ہے۔ تو جو یہ چاہے کہ ہم طریقے سے چلیں، ہم سب لوگ یہاں سے عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بیت اللہ میں جاتے ہیں، یہاں سے احرام باندھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ کرنے آیا اور پھر میری بارگاہ میں نہیں آیا تو اس نے بڑی بے مربتی کی میری ساتھ۔ اب ذرا اس بے مربتی پر غور فرما لیجیے۔ بے مربتی کا مقصد یہ کہ میرے امتی اے اللہ کے بندے، میں نے تجھے بتایا کہ اللہ ایسا ہے، میرے سارے طریقے تو میں نے تجھ سے بتایا اور تم مجھے اگنور کر لیا۔ بڑی بے مربتی کا اچھی بات نہیں۔ ایک انیس اور کبیر وہ تھے، ان کے ایک مصرع ہے جو ہمارے مشاہد سے بھی ہوا ہے کہ گرو گوبند دو کھڑے کس کے لاگو پائے، میں گرو کے لاگو پائے جس نے گوبند دیا ملائے، کہ میرے سامنے اللہ اور رسول دونوں موجود ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پیر کی قدم بوسی کس کی کروں، میں اللہ کی کروں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں؟ تو بھائی بات سچ یہ ہے کہ میں تو اپنے آقا کی قدم بوسی کروں گا کہ انہوں نے ملایا ان سے، ورنہ ہمیں کیا پتا تھا؟ ہمیں تو اپنے استاد کی قدر کرنی ہے، ہمیں تو اپنے پیر کی قدر کرنی ہے جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ ہم تو محمد مصطفیٰ کی عزت کریں گے جنہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچا دیا۔ ہم تو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو، پھر اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہم کو تو ہمارے آقا نے جتنا پہچانا ہے اتنا پہچانتے ہیں، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی کو ہم سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ صاحب جانے نہ انبیاء علیہ السلام جانے، انبیاء علیہ السلام کو نہیں پتا تھا جب سواری صاحب نے گزری کہ محمد مصطفیٰ ہے۔ حیران ہوتے تھے، آسمانوں پر کوئی نبی نہیں گیا ہے، 3 نبی گئے اس جسم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس مقام تک گئے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب سے ہی وہاں پر گئے ہیں، اس سے بھی آگے کہیں گیا ہوں جہاں فرشتے نہیں جا سکتے۔ دوسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو آسمانوں پر اٹھا لیا، ان کی قوم نے تو انہیں پھانسی چڑھا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنانے سے بہتر یہ تھا کہ اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دعا پسند آئی اور قبول کر لیا گیا، لہذا اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور بالآخر اب سے 200 سال کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے گئے اور پھر ان کی 200 سال حکومت رہے گی، 40 سال حکومت کریں گے، باقی ان کی مسلمانوں کی حکومت رہے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان اور تیسرے نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ میرا خیال ہے شباب کی حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اسی جسم کے ساتھ، اور جب وہاں پہنچے تو ملک الموت سامنے آئی۔ جبرائیل علیہ السلام سے کچھ روایتیں پوچھا، مگر روایت یہ ہے کہ وہ یہ پوچھتے تھے کہ موت کیا ہے، تو فرشتہ ان کو چوتھے آسمان پر لے گیا اللہ کے حکم سے اسی جسم کے ساتھ۔ چوتھے آسمان پر جب ملک الموت نے دیکھا تو ملک الموت نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں حیران ہوں خدا کی شان پہ، ابھی میرے رب کا حکم ہوا ہے کہ ادریس کی روح قبض کر لو چوتھے آسمان پہ۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آسمانوں پہ کیا تعلق ہے انسان کا، میں حیران تھا کہ میں سامنے میں دیکھا کہ یہ کھڑے، لہٰذا ادریس علیہ السلام کی وہی روح قبض گئی کی اور ویسے ہی واپس کر دی گئی، پھر زندہ ہو گئے، پھر جنت میں داخل ہو گئے۔
जन्नत में दाखिल में आज भी जिक्र कर रहा था कि देखिए जो आदमी जन्नत में दाखिल होगा उसको कल ही नहीं निकाला जाएगा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत में तशरीफ ले गए और जब परिचय ने कहा चलो टाइम हो गया 2 घंटे को आए थे तो आप सजदे में गिर गए कि अल्लाह तेरा फरमान है कि मौत एक दफे आनी है तो मुझे आ चुकी है और जिसको मैं जन्नत में दाखिल करूँगा उसको निकालूंगा नहीं तो मुझे क्यों निकालना है। तो एक मखसूस जन्नत है जो आसमानों पर है उसमें इदरीस अलैहिस्सलाम वहीं की जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैं एक दिन कह रहा था कि हर जगह अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए हर जगह एक नबी को मुतय्यन किया गया है। इंसान ही इंसान का एहतराम करता है, जिन भूत फरिश्तों को छोड़ दो आप, फरिश्ते तो मेरा और तुम्हारा भी एहतराम करते हैं। हम तो जिस रास्ते से दरूद पढ़ने वाले गुजरते हैं झुक के फरिश्ते आदाब और सलाम बजा जाते हैं। हम दरूद पढ़ने वालों की ये शान मोहम्मद मुस्तफ़ा की क्या शान होगी। तो मेरे अजीज भाइयों और बताना हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। आमीन। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जब जन्नत में गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ इस्तक़बाल किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमानों में आपका इस्तक़बाल किया। हवा में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, पानी का हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने, बियाबान में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, हर जगह किसी नबी ने आपका इस्तक़बाल किया। और मेरे अजीज भाइयों जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, अल्लाह के बंदे हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, इससे बेहतरीन दर्जा हम और क्या चाहते हैं। इस कायनात में सबसे मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा, सबसे मोहतरम किताब कुरान हकीम, सबसे मोहतरम अमल इबादतों में, सारी दुनिया की इबादतों में सबसे बेहतरीन इबादत अगर है तो नमाज है। नमाज से बेहतर कोई इबादत नहीं। देखने में ऐसे करने को तो बात की बात है, देखने में नमाज पढ़ने वाले को देख के सैकड़ों लोग आज बैतुल्लाह में जिस तरीके से नमाज अदा की जा रही है, हर वक्त लाखों लोग मौजूद होते हैं। आप देख के हैरान होइए कि यहाँ तो 10 आदमी हो तो आपस में झगड़ लेते हैं और वहाँ लाखों आदमी है, कभी आज तक कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। वहाँ 1 सेकंड में जहाँ अल्लाह अकबर की आवाज़ हुई और सब किस तरीके से शर्त बन जाती है, किस तरह एक इंसान की इब्तिदा में रुको और सुजूद होते हैं। आदमी देख के हैरान होता है, खुद मुसलमान हैरान होते हैं। और नहीं होते तो वो नहीं होते जो जिन्होंने सब कुछ बना दिया, खुद ही बनाया, खुद देख रहे, खुद ही अकल में नहीं आ रही बदलाव हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए और अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। मगर ये बात आखिरी है कि इस कायनात में जो इंसान जहाँ भी है मोहम्मद मुस्तफ़ा उससे वली है, वो नहीं मानता तो बहुत बदबख्ती पर है, मान जाए तो उसकी दीन और दुनिया समझ जाएगी। अल्लाह ताला हम सब पर हामी नासिर हो। हमें चाहिए कि हम अपने आप जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीन की गहराइयों से जरूर नहीं पढ़े। आप सब सरकार जिनको जो भी जरूर शरीफ अच्छा लगे, जो मन को है, जो पसंद हो, मगर इतनी जोर से जरूर पढ़ें कि आप खुद भी अपने जरूर शरीफ को सुन सकें। हम सब की जानिब से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमान के सितारों और सूरज की किरणों और छुआओं के बराबर दरूद और सलाम दे। हम सब की जानिब से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितनी भी मखलूक़ात हैं उनके बराबर, उनकी दिल की धड़कन मुख्तरक के झपकने और सांसों के बराबर दरूद और सलाम दे। हम सब की जानिब से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर समंदरों, दरियाओं, बारिश और शबनम के पानी के कतरात के बराबर दरूद और सलाम दे। हम सब की जानिब से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी तादाद में दरूद और सलाम दे दीजिए कि हम सब की की छोटी बड़ी दानिस्ता नादानिस्ता सब की सब खताएं गुनाह माफ हो जाने के लिए दरूद काफी हो जाए।
اے الہ العالمین ہم سب کی جانب سے ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجیے کہ ہم سب کی گئی دعائیں جو ہم نے پہلے کی ہیں، جو آئندہ کریں گے، جو اب کر رہے ہیں، سب کی سب دعائیں قبول ہو جانے کا ہم نے درود کا دعا کریں۔ اے الہ العالمین ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجیے کہ ہم سب کی دین، دنیا، آخرت اور قبر ہر طریقے سے عزت، آبرو، صحت کے ساتھ سمجھ جانے کے لیے مدد کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجیے کہ ہم سب کی دین، دنیا، آخرت اور قبر ہر طریقے سے سمجھ جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجیے کہ ہم سب پر آپ کا رحم، کرم اور فضل خصوصیت سے ہو جانے کے لیے وہ درود کافی ہو جائے۔ اے الہ العالمین ہم سب کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود اور سلام بھیج دیجیے کہ ہم سب آپ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب دیدار کے قابل ہو جائیں۔ اے اللہ ہم سب پر آتی مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں اور گناہوں کو رحم کرو سے معاف فرما۔ اے الہ العالمین ہماری سب ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے الہ العالمین ہم جو دعائیں، جو تمنائیں اس محفل میں لے کے آئے ہیں، ان سب کی سب دعاؤں کو رحم کرو سے قبول فرما۔ اے الہ العالمین جنہوں نے مجھ سے یا اس شرکائے محفل میں سے کسی سے یا جن لوگوں نے پرچے لکھے ہیں دعاؤں کے اعطا، ان سب کی دعاؤں کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں ہماری بچیاں جو کسی مصیبت، کسی تکلیف، کسی پریشانی میں ہیں، اے اللہ ان سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ وہ بچی جو رشتوں کے انتظار میں اپنے فضل و کرم سے ان کے بہترین رشتے لے ہیں۔ اے الہ العالمین وہ لوگ جو ہم نے بے روزگار ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار کی حفاظت فرما، ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان کو فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔ ہم سب سے وہ نیک اور اچھے کام کرائیے جس سے آپ اور آپ کے حبیب اور ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ اے الہ العالمین ہمارے گھروں میں ہمارے کسی سے بھی جاننے والوں کی یا ہم جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کو یا ان کی اولادوں کے گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، اے اللہ سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما۔ اے اللہ وہ دعائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں اور ہم کر نہیں پا رہے یا ہم سے اظہار نہیں ہو رہا ہے یا ہمارے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہے، اللہ تو مصمم و اسباب ہے، تو سننے والا، جاننے والا ہے، تو عالم و غیب ہے، تو کرم و فضل فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، سبحان اللہ انک انت سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ بحمدک، سبحان اللہ العظیم بیدک الخیر، انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس دعاؤں کے اظہار کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، اس درود کی برکت سے جو ہم نے پڑھا ہے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین جو لوگ اس خانقاہ سے متعلق عمرہ کرنے گئے ہیں، زیارتیں کرنے گئے ہیں، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کر کے آ چکے ہیں ان کی عبادتوں کو اپنے رحم کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ جو بارگاہوں میں تیری بارگاہوں میں آنا چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہوں میں بلا لیجیے۔ اے اللہ ان کو آنے کی بار بار ہزار بار توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو تیری بارگاہوں میں کسی سے کوئی قصور و خطا ہو جائے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی رحمت عامہ سے ہم سب شاہدین کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آتی ہوئی ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، خواب من السماوات یا من الارض ہو، من الناس یا من النفس ہو، ہر قسم کے شر تکلیف سے ہم سب کو اپنی امانت و حفاظت میں۔ اے اللہ ہم سب کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنا آسان فرما۔ جو بچے امتحانات دینے جا رہے ہیں کہ امتحانوں میں ان کو کامیابی عطا فرما۔
تعلیم حاصل کرنا ہمارے بچوں کے لیے آسان فرما۔ اے خداوند عالم، اس نے تم نے جو بھی اپنے دل میں کوئی دل میں کوئی خواہش کوئی دعا لے کر حاضر ہوا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گئے درود کی برکت سے ان سب کی دعاؤں کو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت سے فرما دیے۔ اے اللہ اے مسبب الاسباب، ہمارے جملہ تمام کاموں میں اے اللہ ہماری مدد معاونت فرما دیے، ہم پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دیے۔ اللہ ہم سے کی گئی خطاؤں کو معاف فرما دیے۔ اے اللہ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے آپ ہیں، معاف فرمانے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور فضل خصوصیت عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے قابل بنا۔ اے الہ العالمین، ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے دیدار کے قابل بنا۔ اے الہ العالمین، ہمارے قلوب کو معصیہ سے پاک اور اپنے پیار کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ جب بھی خاتمہ اور ایمان کا خاتمہ۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم تقبل منا انک انت السمیع مجیب الدعوات وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بلطفک بکرمک بفضلک برحمتک وبحرمت سید الانبیاء محمد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفيك المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بعدد نجوم السماوات إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين۔ آپ سب حضرات